السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم چیپٹر نمبر 14 جو عمیق حنفی کا ہے۔ آج ہم لوگوں کو اس چیپٹر کو پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اس چیپٹر کے جو مختصر ترین سوالات ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ بس آپ سے اتنا گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ دیکھیں، عمیق حنفی۔ عمیق حنفی کا اصل نام عبدالعزیز حنفی تھا۔ عمیق حنفی کا اصل نام کیا تھا؟ عبدالعزیز حنفی۔ پیدا کب ہوئے؟ 1928 عیسوی میں وہ مدھیہ پردیش کے ضلع اندور کے مئو چھاونی میں پیدا ہوئے۔ مدھیہ پردیش کے ضلع اندور، ضلع کا نام ہے اندور، گاؤں کا نام ہے مئو یا میو چھاونی پڑھے، کیا پڑھے؟ میو چھاونی میں پیدا ہوئے۔ تاریخ اور سیاسیات کے مضامین میں انہوں نے ایم اے کیا۔ کس کس مضمون میں ایم اے کیا؟ تو تاریخ اور سیاسیات کے یعنی سیاست کے مضمون میں انہوں نے ایم اے کیا۔ فلسفہ، موسیقی اور ادبیات پر ان کی یکساں نگاہ تھی، برابر کی نگاہ تھی۔ آگے دیکھیں، آل انڈیا ریڈیو میں انہوں نے طویل مدت تک ملازمت کی۔ آل انڈیا ریڈیو کے اندر انہوں نے ایک لمبے مدت تک ملازمت کی۔ طویل یعنی لمبا، لمبے مدت تک، لمبے سال تک انہوں نے کیا کی؟ ملازمت کی، جہاں سے اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے وہ سبکدوش ہوئے۔ وہاں سے ریٹائر ہوئے، کس وجہ سے؟ اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے۔ 1988 عیسوی میں دہلی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 1988 عیسوی میں۔ کہاں ہوا؟ دہلی کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ ان کا پہلا مجموعہ کیا ہے؟ ان کا پہلا مجموعہ یعنی مجموعہ کلام سنگ پیراہن ہے۔ کیا ہے؟ سنگ پیراہن، جن پر ترقی پسند تحریک کے واضح اثرات کیا ہے؟ دیکھیے، محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ واضح اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بعد میں وہ جدیدیت کے اثرات میں آئے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام جو وہ سنگ پیراہن ہے، جس پر ترقی پسند تحریک کے واضح اثرات یعنی صاف صاف اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ بعد میں وہ جدیدیت کے اثرات میں آئے۔ متعدد شعری تجربے ان سے یادگار ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر طویل نظموں کا سلسلہ قائم کیا۔ لمبے نظم کا سلسلہ انہوں نے قائم کیا، جن میں سند باد، شہرزادہ، سیارگاں، شب گشت، سورۃ الناقوس، سلسلۃ الجرس کی ادبی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب جو ہے طویل نظمیں ہیں۔ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ عمیق حنفی کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں، جن سے جدید ادب کو سمجھنے میں بہت مدد ملی، نئے ادب کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ شعلے کی شناخت اور شعر چیزیں دیگر است، ان کی ایسی تنقیدی کتابیں ہیں جنہیں صرف سرسری پڑھ کر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی آدمی اگر چاہے کہ سرسری نظر کے ساتھ پڑھ لیں تو پڑھ کر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ موسیقی کی انہوں نے باضابطہ تعلیم اور تربیت حاصل کی تھی، جس کی وجہ سے استاد رجب علی خان پر مبسوط کتاب لکھنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ کون؟ عمیق حنفی۔ انہیں جدیدیت سے وابستہ معتبر شعراء کی صف میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ کو چیپٹر ہو گیا۔ اب دیکھیں اسی چیپٹر کا جو مختصر ترین سوالات ہے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ مختصر ترین سوالات مع جوابات، جس کو انگلش میں بولتے ہیں ویری شارٹ ٹائپ کوسچنس وتھ آنسرس۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا کھیتی ایک پابند نظم ہے؟ نہیں، کھیتی ایک پابند نظم نہیں ہے۔ کھیتی کی حیت کیا ہے؟ کھیتی کی حیت آزاد نظم کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں،
اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ عمیق حنفی ہیں۔ اور بڑھنے کے مواقع بھی ہمیں دیتا ہے وقت، کیا یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے یعنی اس سے لیا گیا ہے؟ ہاں، یہ مصرع نظم کھیتی سے ماخوذ ہے یعنی لیا گیا ہے۔ سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون مرحمت کرتا ہے؟ سبز کو زرعی بنانے کی اجازت ہمیں کون مرحمت کرتا ہے؟ وقت مرحمت کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 کیا ہے؟ سوال نمبر 6 ہے، سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ ہاں، جھومنے دیتا ہے۔ سورج کی کرن کی ہمدمی میں کیا وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے؟ ہاں، وقت ہمیں جھومنے دیتا ہے۔ کیا تمام انسان وقت کی کھیتی ہے؟ ہاں، تمام انسان وقت کی کھیتی ہے۔ جب تک اس کا وقت ہے انسان جو چاہے دنیا کے اندر کرے، لیکن جیسے ہی اس کا وقت تمام ہوگا اس کو دنیا سے جانا ہی ہوگا۔ کیا تمام انسان وقت کے لقمے ہیں؟ ہاں، وقت کے لقمے ہیں تمام انسان، یعنی ہاں تمام انسان وقت کے لقمے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9 ہے جو آخری سوال ہے، کیا وقت نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے؟ ہاں، نظم کھیتی کا مرکزی کردار وقت ہے۔ کیا بولنا ہے؟ کیا وقت، سوال کیا ہے، کیا وقت نظم کھیتی کا مرکزی کردار ہے؟ ہاں، نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ وقت ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو PDF چاہیے وہ ہمارے نمبر پر ضرور کال کریں، انہیں فری میں PDF بھی دیا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ لائیو بھی شروع ہونے والا ہے، آپ لوگ میسج کر کے ضرور بتائیں کہ کب سے اس کی شروعات کی جائے۔ فقط والسلام۔